فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام اور میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت والجلال کے دربار اقدس میں مقام و مرتبہ دلانے والی صفت عبدیت ہے، جو خاصہ ہے تواضع کا. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے. مٹی کے اندر عاجزی ہے، مسکنت ہے. ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا تو انسان کے اندر بھی عاجزی ہونا، اپنے آپ کو جھکانا. جو آدمی تواضع کی صفت کو اختیار کرتا ہے اور اپنی انانیت کو ختم کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت اونچا مقام عطا فرماتے ہیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رتبے اور مقام کو اونچا فرماتے ہیں. میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، تواضع کی صفت یہ آسانی سے آدمی کے اندر پیدا نہیں ہوتی. آدمی اگر متکبر لوگوں کے ساتھ رہے گا تو وہی چیزیں، وہی انداز وہ اختیار کرے گا. اور اگر آدمی تواضع والے آدمی کے ساتھ رہے گا تو پھر اس کے اندر تواضع آئے گی. اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ جو بھی اللہ والا ہوتا ہے اس کے اندر انانیت نہیں ہوتی. وہ چونکہ تواضع کا پیکر ہوتا ہے، بزرگوں کی صحبت میں ایک زمانے سے رہتا ہے اور اس کی ساری انانیت ختم ہو جاتی ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کائنات میں اگر کوئی ذات انا کہلانے کے لائق ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب مٹی سے پیدا فرمایا ہے تو آدمی کو اپنی حقیقت سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ میرے اندر بھی عاجزی پیدا ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو اتنا اونچا فرمایا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں پیدا فرمانے کا ارادہ نہ فرماتے تو نہ ہم ہوتے، نہ آپ ہوتے، نہ کائنات کی کوئی چیز اس دنیا میں موجود ہوتی۔ اس نبی کے صدقے میں اللہ نے اس پوری کائنات کو سجا کے رکھا ہے۔ اس نبی کا کیا حال تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عبدیت کے اونچے مقام پر فائز فرمایا تھا۔ عبدیت سے بڑھ کر اور کوئی مقام نہیں ہے۔ عبدیت کہتے کسے ہیں؟ الذی یرضی بما یفعلہ الرب، رب جو بھی فیصلہ کرے آدمی اس کو مان لے، اس پر راضی ہو جائے، دل و جان سے اس کو قبول کر لے، یہ عبدیت کی ابتدا ہے۔ اور عبدیت کی انتہا یہ ہے کہ ہمارے ہر قول ہر فعل سے اللہ راضی ہو جائے، یہ عبدیت کی انتہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر ایسی تواضع رکھی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ کے ساتھ کسی سفر میں موجود تھے۔ حضرات صحابہ نے ایک بکری ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرات صحابہ کاموں کو تقسیم فرما لیے کہ میں بکری کو ذبح کروں گا، اور ایک صحابی نے فرمایا کہ میں اس کے چمڑے کو نکال دوں گا، اور ایک صحابی نے یہ فرمایا کہ میں اس کو پکا دوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تم لوگ کاموں کو تقسیم کیے ہیں تو میرے ذمے بھی ایک کام ہے، پکانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت پڑتی ہے، میں لکڑیاں لے کے آؤں گا اور یہ چیز میرے ذمے ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا اللہ کے نبی یہ کام ہم خود کر لیں گے۔ اس موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے فرمایا دیکھو مجھے معلوم ہے تم یہ کام خوشی سے قبول کر لو گے، لیکن میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ مجمع میں میں ممتاز بن کے رہوں، لوگوں میں ممتاز بن کے رہوں، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ آج ہوتا ایسا ہے میرے بھائی، قابلیت کچھ نہیں ہوتی، صلاحیت کچھ نہیں ہوتی، کچھ ایسا ظاہری حلیہ بنا کے لوگ رہتے ہیں کہ عقیدت مندوں کی ایک لمبی قطاریں ہوتی ہیں، کوئی ہاتھ چومتا ہے اور کوئی پیٹ میں منڈی دینا شروع کرتا ہے اور کوئی دو زانوں ہو کے بیٹھتا ہے، اور وہ صاحب اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھائیے، آپ کی زندگی اٹھائیے، آپ نے حضرات صحابہ سے فرمایا کہ میں لکڑیاں جمع کر کے لاؤں گا، تو حضرات صحابہ نے فرمایا کہ یہ کام تو ہم کر لیں گے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام تو تم خوشی سے کرو گے مجھے معلوم ہے، لیکن میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ میں مجمع میں ممتاز بن کے رہوں، اور اللہ کو بھی یہ بات پسند نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی گھر میں کس طریقے سے رہا کرتے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کا بڑا عجیب حال تھا کہ وہ گھر میں خود کپڑے سی لیتے، کپڑے پھٹ جاتے تو کپڑے سی لیتے، بکری کا دودھ دھو لیتے، اور بھی جو کام ہوتے اپنا جوتا خود صحیح کر لیتے، درست کر لیتے، اور بھی بہت سے کام خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کر لیا کرتے تھے۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، جن کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، اس نبی کا حال یہ ہے کہ گھر میں خود کام کاج کرتے ہیں،
اور اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتے ہیں. آج ہم لوگ اس کو مایوس سمجھتے ہیں. ارے گھر والی بولی تو میں جھاڑنا کیا, گھر والی بولی تو میں برتن صاف کرنا کیا. ارے اللہ کے نبی کے اخلاق کیا ہیں, آپ کی زندگی کیا ہے, ہمیں تو یہ اسوہ پیش کرنا ہے اپنی بیوی کے سامنے, اپنے گھر والوں کے سامنے اللہ کے نبی کی زندگی کیسے جی, اور ہم اس کو آج سمجھتے ہیں. تو میرے عزیز دوستو بزرگوں, ہر آدمی کے اندر تواضع کی صفت پیدا ہونا, آدمی اپنے آپ کو جھکانا, اور جو آدمی اپنے آپ کو جھکاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقام کو بہت اونچا فرماتے ہیں. آج ہمارے خاندانوں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ کس بنیاد پہ ہوتے ہیں؟ وہی انا میں جو جھگڑے ہیں نا, میں کا جھگڑا ہر جگہ, یہ میں نکالے تو ختم, سب صحیح ہو جاتا. جتنے جھگڑے ہیں, بھائی بھائی کا قصہ لیجئے, بہن بہن کا قصہ لیجئے, اور دو صاحباب میں جو جھگڑے چل رہے ہیں وہ سب کس بنیاد پہ؟ میں اتنے اونچے مرتبے والا ہوں, میرے کو ایسا بولا. اور اس بنیاد پہ کئی سال گزر جاتے ہیں کہ ہم ان کو سلام بھی نہیں کرتے, وہ ہم سے بات نہیں کرتا, ہم اس سے بات نہیں کرتے, اور کئی سال گزر جاتے ہیں میرے بھائی. جس آدمی کے اندر تواضع ہوتی ہے, آدمی خود پہل کرتا ہے, خود آگے بڑھتا ہے. ارے میرے اس عمل سے میرا مولا اگر راضی ہو جائے تو یہ میرے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے, میرے لیے اعزاز کی بات ہے. آدمی خود آگے بڑھتا ہے اور سلام کرتا ہے. لیکن آج ہمارے اندر یہ مزاج نہیں رہا. اگر ہم سے کوئی کٹ گیا تو ہم بھی اس سے کٹ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. اے نبی, ہم آپ کو حکم دیتے ہیں جو آپ سے کٹ جائے آپ اس سے جڑ جائیے. واعف عمن ظلمک, جو آپ پر ظلم کرے آپ اس کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کیجئے. واحسن الی من اساء الیک, جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے. اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے, اللہ کے نبی کے یہ اخلاق تھے. آج ہمارے اخلاق کیسے ہیں میرے بھائی؟ یہ چیزیں جو پیدا ہوتی ہیں عبدیت کی بنا پہ پیدا ہوتی ہیں. تواضع کی بنیاد پر آدمی جھکتا بھی ہے اور لوگوں کی بات کو مانتا بھی ہے, اور اس کے اندر تکبر کا مزاج نہیں ہوتا, جھکاؤ کا مزاج اس کے اندر ہوتا ہے. اور یہ چیز پیدا ہوتی ہے اولیاء اللہ کی صحبتوں میں رہنے سے, بیٹھنے سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے. تو اس واسطے آدمی جہاں بھی موقع ملے اولیاء اللہ کی صحبتوں میں رہیں اور ان کی مجالس سے فائدہ اٹھائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کے ذہن کو, مزاج کو ایسے بنایا تھا کہ وہ بہت خوش تھے لیکن اپنے آپ کو معمولی سمجھتے تھے. آپ نے وہ صحابی کا نام سنا ہوگا, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی مجلس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کسی مسئلے پر بات چیت چل رہی تھی. اتنے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی مجلس میں تشریف لائے. تو حضرت جبرائیل نے دیکھ لیا, دیکھ کے اللہ کے نبی سے جبرائیل نے فرمایا, اللہ کے نبی جو ابھی آپ کے پاس آئے ہیں کیا یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ اللہ کے نبی کو بڑا تعجب ہوا کہ جبرائیل تو آسمانی مخلوق ہے, زمین والوں کو کیسے پہچان گئے, ابو ذر غفاری کو کیسے پہچان گئے؟ تعجب سے اللہ کے نبی نے دریافت کیا کہ جبرائیل تم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے پہچان لیا؟ تو اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی, ابو ذر غفاری کی مدینے میں جتنی شہرت ہے اس سے کہیں زیادہ وہ آسمانی مخلوق میں مشہور و معروف. اللہ کے نبی تعجب سے پوچھے کہ بماذا نال هذه الفضیلہ, یہ مقام یہ مرتبہ ابو ذر غفاری کو کیسے ملا؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ دو عملوں کی وجہ سے اللہ نے ابو ذر غفاری کے مقام کو اتنا اونچا کر دیا. پہلا عمل یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں, معمولی سمجھتے ہیں. دوسرا عمل یہ ہے, یہ سورہ قل هو اللہ احد کی, سورہ اخلاص کی یہ کثرت سے تلاوت کرتے ہیں. ان دو عملوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے مقام کو اتنا اونچا کر دیا.
زمین سے زیادہ، مدینے سے زیادہ وہ آسمانی مخلوق میں مشہور و معروف۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، جب آدمی اپنے آپ کو جھکاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقام کو اتنا اونچا کرتے ہیں۔ تو آدمی عبداللہ بننا، عبداللہ بن جانا، خالی نام رکھ لینے سے عبداللہ نہیں بنتے۔ عبداللہ بننے کے لیے کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کے آدمی عبداللہ بنتا۔ ابھی میں بولا نا، عبدیت کسے کہتے ہیں؟ الذی یرضی بما یفعلہ الرب، رب کا جو بھی فیصلہ ہے اس پر آدمی راضی ہو جائے، دل و جان سے اس کو قبول کرے، یہ عبدیت کی ابتدا ہے۔ اور عبدیت کی انتہا یہ ہے کہ ہمارے ہر قول ہر فعل سے اللہ راضی ہو جائے، یہ عبدیت کی انتہا ہے۔ تو عبداللہ بننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ عبداللہ بننے کے لیے پہلے 4 مراحل سے گزرنا پڑتا۔ غور سے سنو، ہمارے سلسلے کی تعلیمات ہیں۔ پہلی چیز ہمیں یہ مستحضر رہنا کہ ہماری پہلی حیثیت کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہم فقیر اللہ۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب بھکاری ہو، فقیر ہو۔ ہم کیا ہے؟ فقیر اللہ، محتاج ہیں، ہر چیز میں محتاج، اپنی پیدائش میں محتاج، کسی کام کو کرنے میں محتاج، ہر قسم کے ہم کیا ہے؟ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہماری ضرورتوں کی تکمیل کر رہے ہیں۔ ہم فقیر اللہ، کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس، مانگنے کے لیے چپا بھی نہیں تھا، کشکول۔ کچھ فقیراں ہوتے جو کیا ہے ان کے مانگنے کے لیے وہ تو ہوتا، کم از کم چپا تو ہوتا، پیسے نہیں رہے تو نہیں رہے مگر اس سے تو مانگتے وہ لوگ۔ ہماری حالت یہ تھی کہ ہمارے پاس چپا بھی نہیں تھا مانگنے کے لیے۔ ہم کیا ہے؟ پہلی حیثیت ہماری فقیر اللہ۔ دوسری حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے علم میں ہم ثابت تھے بھائی، قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں سب اللہ کے علم میں ثابت، صورت علمی میں موجود تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبصورت سانچے میں ہمیں پیدا فرمایا، خوبصورت ڈھانچے میں ہمیں پیدا فرمایا۔ یہ سر سے لے کر پاؤں تک جتنے اعضاء ہیں یہ کیا سب ہمارے ہیں؟ سب کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے ہیں۔ تو کیا ہے؟ دوسری حیثیت ہماری امین اللہ کی ہے۔ اللہ نے جو چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ہم اس کے امین ہیں، امانت دار ہیں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ اب آدمی کو یہ سوچنا ہے یہ جو آنکھ ہے، آنکھ کے ہم مالک نہیں، کان کے ہم مالک نہیں، ہاتھ اور پیر کے ہم مالک نہیں، یہ دھڑکنے والے دل کے ہم مالک نہیں، اور جتنے اعضاء و جوارے ہیں کسی کے بھی ہم مالک نہیں ہے، بطور امانت اللہ نے ہمارے پاس رکھا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی آنکھ کا غلط استعمال کر رہا ہے اللہ اس سے بات کچھ فرمائیں گے نہیں فرمائیں گے؟ آنکھ کا صحیح استعمال ہونا، اللہ نے جن چیزوں کو دیکھنے کا حکم فرمایا ہے ان چیزوں کو دیکھنا، ہاتھ کا بھی صحیح استعمال ہونا، پیر کا بھی صحیح استعمال ہونا، اور جو دیگر اعضاء ہے ان سارے اعضاء کا صحیح استعمال ہونا۔ اگر اس کے خلاف ورزی ہو جائے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بات کچھ فرمائیں گے، کیونکہ یہ اعضاء ہمارے ہے ہی نہیں۔ تو پہلی حیثیت فقیر اللہ، دوسری حیثیت امین اللہ، تیسری حیثیت کیا ہے؟ ولی اللہ۔ ان اعضاء کا ہم صحیح استعمال کریں گے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہم اس کو استعمال کریں گے تو پھر ہم کیا ہو جائیں گے؟ ولی اللہ ہو جائیں گے۔ آنکھ کا بھی صحیح استعمال، ہاتھ پاؤں کا بھی صحیح استعمال، دیگر اعضاء کا بھی صحیح استعمال ہو جائیں گا تو پھر ہم ولی اللہ ہو جائیں گے، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ اور اسی طرح جب یہ 3 حیثیتیں ہماری جب پوری ہو جاتی ہیں، فقیر اللہ، ولی اللہ، امین اللہ، ولی اللہ، اور جو چیزیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان اللہ کی مرضیات کے مطابق جب یہ چیزیں ہم استعمال کریں گے اور ان چیزوں کی تبلیغ کریں گے، اس کی نشر و اشاعت کریں گے،
تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک مقام عطا فرماتے ہیں، وہ مقام ہے خلیفۃ اللہ۔ یہ 4 مراحل طے ہونے کے بعد انسان عبداللہ بنتا ہے۔ یہ چیزیں مستحضر رہنا، ہم فقیر ہیں، ہم کیا ہیں؟ فقیر ہیں۔ دوسری حیثیت ہماری کیا ہے؟ امین اللہ ہیں۔ ساری یہ جتنے اعضاء ہیں یہ سب اللہ نے بطور امانت ہمارے پاس رکھے ہیں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ تیسری حیثیت کیا ہے؟ ولی اللہ، اللہ کی مرضیات کے مطابق ہم ان اعضاء کو استعمال کریں گے تو ولی اللہ بن جائیں گے، اور پھر ان چیزوں کی تبلیغ کریں گے، اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے تو پھر خلیفۃ اللہ بن جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک مقام عطا فرماتے ہیں، وہ مقام ہے عبداللہ، اور عبداللہ سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں، یہ اتنا اونچا مقام۔ تو ہر آدمی عبداللہ بننے کی فکر کرنا، اور عبداللہ آسانی سے نہیں بنتا۔ سب سے پہلے اس کے اندر تواضع آنا، جھکاؤ پیدا ہونا، اپنی انانیت کو ختم کرنا، یہ سوچنا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، انا کہلانے کی ذات اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات، وہی سب کچھ کر سکتی ہے۔ یہ چیزیں جب مستحضر ہو جائیں گے تو پھر آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اونچا مقام عطا فرماتے ہیں، جس کو کہتے ہیں عبداللہ۔ تو آج کی مجلس میں ایک گزارش یہ تھی آپ سے۔ دوسری بات یہ کرنا ہے، دیکھو بھائی، انسان کے اوپر حالات آتے رہتے ہیں، مختلف حالات، کبھی خوشی کا ماحول ہوتا ہے، کبھی غم کا ماحول ہوتا ہے، کبھی طبیعت بگڑنے لگتی ہے، کبھی بچوں کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ تو ایسے حالات میں آدمی کو کرنا کیا چاہیے؟ خوشی کے حالات میں آدمی کو شکر کرنا چاہیے، اللہ نے مال عطا فرمایا، اچھی حالت ہے، سب لوگ چین اور سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، تو ایسی حالت میں اللہ کا شکر کرتے رہنا۔ دوسری حالت یہ ہے کہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں آدمی کی طبیعت کے مخالف ہوتے ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے، اور بچے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ایسے وقت آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا؟ صبر کرنا، واویلا نہیں کرنا، ہنگامہ نہیں کرنا، ارے میت ملا تھا کیا جی، اللہ کو کوئی اور ملاش نہیں کیا؟ تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی، کوئی مسئلہ پیش آیا، خاصہ کسی کا انتقال ہو جائے تو لوگ کیا، خاص کر عورتیں کہتے ہیں، ارے اللہ کو اتنے بڑے محلے میں میرا بچہ ہی ملا گیا، کوئی اور نہیں ملا۔ ایسے الفاظ زبان سے استعمال کرتے ہیں، بالکل مناسب نہیں ہے۔ ایسے موقع پر آدمی صبر کا مظاہرہ کرنا، اس واسطے کہ خوشحالی لانے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور مصیبتوں کو لانے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اگر اس موقع پہ ہم شکوے شکایتیں کریں گے تو کیا آنے والی مصیبتیں دور ہوں گی؟ آنے والی مصیبتیں اس سے دور نہیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی مصیبتیں دے کر امتحان بندے کو آزماتے ہیں۔ میرا بندہ ثابت قدمی کے ساتھ جمع رہتا ہے نہیں رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آزماتے ہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے میرے بھائی، جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے، پریشان ہو جائے، تو ہمارا یہ اخلاقی فریضہ ہے، اور اللہ کے نبی کی یہ تعلیم ہے کہ جب ہمیں آزو بازو میں کوئی آدمی بیمار نظر آ جائے تو ہم اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، اس کی عیادت کرنا چاہیے، اس سے آدمی کو تسلی ہوتی ہے۔ لیکن ہم لوگ یہ کام کرتے نہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جاتے ہیں عیادت کے لیے لیکن مریض کو پریشان کر کے رکھ دیتے، بیچارہ خود پریشانی میں رہتا، اب جا کے مزید ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عاد منکم فلیخفف، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے جب کوئی عیادت کے لیے جائے تو ہلکی پھلکی عیادت کرنا۔ مریض کے پاس گئے، بیمار آدمی کے پاس گئے تو لمبا نہیں بیٹھنا، ارے اس کو پریشانی ہے، تکلیف ہے، اب جا کے قصے سنا رہے ہیں اس کے سامنے، ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، وہ آرام کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ ہلکی پھلکی عیادت کرنا۔ ہاں اگر وہ مریض بیمار آپ سے یہ کہہ رہا کہ بیٹھو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا، تو پھر مسئلہ الگ ہے، پھر مسئلہ الگ ہے۔ تو بہت سے لوگ عیادت کے اصول اور قواعد کو جانتے بھی نہیں، جاتے ہیں گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں، گھر والوں کو تکلیف دیتے ہیں، خود مریض کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس کے نتیجے میں۔ کبھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ عیادت کے لیے جانا
جلدی سے اس کی عیادت کرنا، تسلی کے جو کلمات حدیث میں بیان فرمائے گئے وہ کہنا، اور کہہ کے کیا واپس آ جانا چاہیے۔ آپ کو ایک لطیفہ سناؤں میں، بڑا زبردست لطیفہ ہے۔ ایک بہرے صاحب کے ایک دوست بیمار ہو گئے، تو اب بہرے صاحب کو خیال آیا بھائی میرا دوست بیمار ہو گیا تو اس کی عیادت کے لیے جانا۔ تو اب انہوں دل میں ایک سوچ لے کے گئے، میں جاؤں گا میرے دوست کے پاس، جا کے میں سب سے پہلے پوچھوں گا کیا حال ہے۔ بولا کہ ان بولیں گا کہ اچھا ہے، میری حالت اچھی ہے، خیریت سے ہوں، تو میں بولوں گا الحمدللہ۔ اس کے بعد وہ بہرے صاحب بھی سوچے، بھی جا کے میں پوچھوں گا کون سی دوائیں استعمال کر رہے ہیں۔ وہ میرا ساتھی بولیں گا کہ یہ دوائیں استعمال کر رہا ہوں، تو میں بولوں گا بہت اچھی دوا ہے، اس کو استعمال کرتے رہنا۔ اس کے بعد پھر بہرے صاحب اور ایک بات یہ سوچے، جا کے تیسرا سوال میں کروں گا کون سے ڈاکٹر سے آپ کیا ہے علاج کرا رہے ہیں۔ وہ بولیں گا کہ فلاں ڈاکٹر سے علاج کرا رہا ہوں، تو میں بولوں گا بہت اچھا ڈاکٹر ہے، اس کو پکڑ کے رکھنا، اس کو چھوڑنا نہیں۔ اب یہ سوچ کے گئے بہرے صاحب، وہ مریض کرنے گئے تو مریض دیکھ لیا، ارے دماغ پاشی کرنے آ گیا بہرا میرا دماغ خراب کرنے آ گیا۔ اب وہ مریض صاحب کے پاس وہ بہرے صاحب پہنچ کے پوچھے کیا حال ہے۔ انہوں بولے کیا حال پوچھتے ہیں، مرنے پڑا ہوں تو میرا کیا حال ہے پوچھ رہے کیا؟ تو انہوں بولے الحمدللہ۔ اس کے بعد پوچھے کہ کون سی دوائیں استعمال کر رہے ہیں، تو ان بولا زہر استعمال کر رہا ہوں، تو بولا بہت اچھی دوا ہے، استعمال کرتے رہنا۔ تیسرا سوال کرنا ہے نا بہرے صاحب کو۔ انہوں پوچھا کون سے ڈاکٹر سے علاج کرا رہے ہو، تو انہوں بولے مریض صاحب میں ملک الموت سے علاج کرا رہا ہوں۔ تو بولے بہت اچھا ڈاکٹر ہے، اس کو چھوڑنا نہیں، کھٹ پکڑ کے رکھنا۔ اب ایسے لوگ اگر عیادت کے لیے جائیں گے تو مریض کو اور تکلیف پہنچے گی۔ جب بھی کسی مریض کے پاس جائیں تو ہلکی پھلکی عیادت کرنا، زیادہ دیر تک نہیں بیٹھنا۔ تو آدمی کے اوپر حالات آتے ہیں، مصائب اور پریشانی آتے ہیں، تو آدمی ایسے وقت کیا ہے صبر کا دامن تھامے رہے، بابیلا نہیں کرنا، ہنگامہ نہیں کرنا، شور نہیں مچانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک عورت زارو خطار رو رہی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندی صبر کر، کیوں رو رہی ہے؟ تو وہ خاتون کہنے لگی اگر یہ مصیبت آپ کو پہنچتی تو آپ کو معلوم ہوتا، آپ یہاں سے چلے جائیے۔ یہ الفاظ استعمال کی تو لوگوں نے کہا دیکھ تو جس کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ السلام، ایک دم سہم گئی۔ اس کے بعد وہ خاتون اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور آگے کہنے لگی میں نے آپ کی شان میں کچھ نازیبہ کلمات کہہ دیے ہیں، کہ اس کے بعد وہ خاتون کہنے لگی اے اللہ کے نبی میں اب صبر کر لیتی ہوں، جب تو میں صبر نہیں کری اب میں کیا کر لیتی ہوں، صبر کر لیتی ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارے صبر تو پہلے مرحلے میں ہی ہوتا ہے، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو پہلے ہی مرحلے میں ہوتا ہے، جب تکلیف پہنچی اس وقت صبر کر لینا۔ اس وقت ہم لوگ صبر نہیں کرتے، ہنگامہ کرتے، شکوے شکایتیں کرتے، ایک دو دن تین دن چار دن گزرنے کے بعد کیا ہو جائے اللہ کی مرضی بھائی اب میں صبر کر لینا۔ صبر اس کو نہیں بولتے، جس وقت تکلیف پہنچے اسی وقت آدمی کیا ہے صبر کر لینا، اسی وقت۔ تو بہرحال آج کی مجلس میں اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔